خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم علماء کرام بزرگان دین کے مشورے انہیں عبادت کا دین کا درجہ دیتے ہیں اور بغیر دلیل کے ان کی بات قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بطور مشورہ ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، اور ہم لوگ اسے آہستہ آہستہ وہ درجہ دیتے ہیں جو درجہ اس مسئلے کا ہے جو قرآن میں آیا ہو، جو حدیث میں آیا ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دین کا جو بھی مسئلہ سیکھیں اس کی دلیل آپ کو معلوم ہو، آپ کے ذہن میں ہو۔ اگر آج فوری طور پہ آپ نہیں بتا سکتے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ دلیل فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھی ہے، جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں بتا سکتا ہوں۔ قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تو وہ ہمیں یہ دینی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اور اپنی احادیث کو اہمیت دی ہے۔ بغیر دلائل کے جب آپ کو کتاب پڑھیں گے تو اس پہ آپ کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ اس کتاب میں کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کتاب کے مؤلف کے ذاتی مشورے ہوں گے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ اس لیے ہمیشہ دلائل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کا طریقہ سیکھیں تو دلائل کی روشنی میں۔ اگر آپ رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں کرتا ہوں، کون سی احادیث میرے پیش نظر ہیں، اور اگر میں نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، کون سی احادیث ہے میرے پاس، اور اگر میں نہیں کرتا تو وہ جو احادیث ہے جن میں آیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے ان کے بارے میں میری نگاہ میں کیا حکم ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ نماز کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ابا جی نے سکھائی تھی، نماز کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو مسجد کے مولوی صاحب نے سکھائی تھی، اب آپ 5 سال کے نہیں رہے، 50 سال کے ہو چکے ہیں۔ 5 سال کی نماز میں اور 50 سالہ نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا آپ نے مان لیا، جو ابا جی نے بتا دیا آپ نے مان لیا۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ حج کریں تو یہی صورتحال ہو، عمرہ کریں تو یہی صورتحال ہو۔ عمرہ کرتے ہوئے کم از کم آپ نے بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھ رکھی ہو جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے کا طریقہ کار مذکور ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دلائل کا۔ کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ امت کو جوڑا جائے قرآن کے ساتھ، امت کو جوڑا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے ساتھ۔